اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ ہلو جی آقا. بات چل رہی تھی کس چیز کے بارے میں؟ جی فی الحال درس کا نام صلح اور صفائی تھا، لیکن ابتدا میں پہلے مومن کو خوش کرنا، خوش کرنے کی اہمیت، اس کی فضیلت، اس کا ثواب اور اس کی جو اسلام میں تاکید کی گئی ہے، جی اس کی تاکید کی گئی ہے کہ اللہ نے اور اہل بیت نے اس کی کتنی تاکید کی ہے، کتنا فضیلت رکھتا ہے. اس کو بیان کیا اور پھر یہ بتایا کہ مومن کو خوش کرنے کے طریقوں میں سے ایک طریقہ مومنین کے درمیان مصالحت کرانا بھی ہے. مومنین کے درمیان مصالحت کرانا بھی ہے. ٹھیک ہے جی. مصالحت کرانا یعنی اگر آپس میں کچھ ناراضگیاں، رشتہ داروں میں محبت کرانا، جی اگر ہو گیا ہے تو کیا کرنے کا، ان کو مصالحت کرانے کا. جی ہر معاشرے اور سماج کو نفسیاتی بیماریوں سے نجات دینے کے لیے، جی نفسیاتی بیماریاں جانتے ہیں، بہت سے لوگ نفسانی مریض ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، یعنی نارمل ہوتے ہیں ویسے وہ، لیکن نفسیاتی بیمار ہوتے ہیں. نفسیاتی بیمار کسی کا اچھا ہی نہیں چاہتے وہ لوگ، اندر سے ان کی مطلب جی عادت ہوتی. جیسے اس بچے کو مثلا پریشان، گھر والوں کو پریشان کرنے کے لیے اس کو ستا دیا. نفسیاتی مریض لوگ ہیں، ان کو دوسرے کے سکون سے بے چینی ہوتی ہے، دوسروں کو بے چین دیکھ کے خوشی ہوتی ہے. جی تو یہ نفسیاتی بیمار ہوتے ہیں. لہٰذا اس سے نجات دلانے کے لیے تمام مومنین کا یہ فریضہ ہے کہ وہ اپنے مومن بھائیوں کے اختلافات دور کرائیں، آپسی اختلافات دور کرائیں، اور ان کے دلوں سے ایک دوسرے کی جو قدورتیں ہیں، قدورتیں جانتی ہیں، میل ہوتا ہے ایک دوسرے کے لیے، کہ قدورتیں جو ناراضگیاں ہیں، میل ہے ایک دوسرے کے لیے، غبار کہتے ہیں نا، غبار نکال ہے ایک دوسرے سے، اسے ختم کرا دیں. اور آپ دیکھیے، آپ خود جانتے ہیں، آپ کے ساتھ بھی ضرور ایسا واقعہ پیش آیا ہوگا، اپنے یاد نہیں ہوگا لیکن یاد ہوگا، اس ٹائم نہیں احساس ہوا ہوگا، لیکن آپ سوچیں، آپ ہمارے سب کے ساتھ ہوتا ہے کہ ہم فلاں سے ناراض ہیں، لیکن جیسے ہی کسی نے ہماری صحیح سے ملاقات کرا دیا، ہم نے صحیح سے ملاقات کر لی ایک دو بار، خود بخود ختم ہو جاتی ہیں وہ. پھر ہمیں لگتا ہے یار ہم بلا وجہ ناراض تھے، ایسی تو کوئی بات ہی نہیں تھی جتنی بڑی ہم نے بنا کے رکھ رکھی تھی آپس میں رشتہ داروں نے. تو تبھی تو کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی آپ کے پاس آئے اور آ کے یہ کہے، اور اکثر دیکھیے میں پھر وہی بات آئے گی، آپ کہیں گے کہ پھر آپ اور تو کوئی کہہ رہے ہیں. عورتیں اکثر یہ کیا کرتی ہیں، میں نے جو دیکھا ہے اور جو جانتا ہوں میں وہ بتا رہا ہوں، جو میں نے معاملات فیس کیے ہیں، کیونکہ میں جہاں بھی مجھے رشتہ داروں میں ناراضگیاں دیکھتی ہیں، میں دونوں جگہ پہنچ جاتا ہوں، یعنی اپنے سے نہیں، ان دونوں کی بھی آپس میں ناراضگی، اگر وہ مجھ سے نہ بھی کہیں میں خود پہنچ جاتا ہوں، کیوں ناراض ہیں آپ ایک دوسرے سے، کیا پرابلم کیا ہے، پھر ان سے دونوں سے پھیل کے میں ملا دیتا ہوں. تو میں نے یہی دیکھا کہ عورتیں کیا کرتی ہیں کہ ارے بہن ایسے ایسے کہہ رہی تھی، لیکن میرا نام مت لیو، دیکھیے بنو میرا نام مت لینا. تو کمال ہے، کہہ بھی دیا میرا نام بھی مت لینا، ایسے ہی نام بھی نہ لینا، نام بھی نہ لینا کر کے، اور جو سن رہی ہیں وہ اتنی مضبوط ہے کہ سب کچھ لڑ جھگڑ لیں گی اس کے خلاف جس کے خلاف کہا گیا ہے، چاہے وہ اپنا سگا بھائی کیوں نہ ہو، خوب لڑ جھگڑ لیں گی، لیکن اس کا نام نہیں کھلنے دیں گی. وہ انسان کے جو آپ کو دو کو ناراض کرا دے ایک دوسرے سے، وہ معتبر کیسے ہو سکتا ہے، وہ معتبر کیسے ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کو انسان کیا لگتا ہے، ابھی مجھ سے آ کے فلاں صاحب کہیں کہ بھائی وہ تیرے بارے میں ایسا ایسا کہہ رہے تھے، اور یوں کہہ رہے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے، ٹھیک ہے، اور میں اس کو پھر سب سے اچھا انسان کیسے مانوں گا، میں اسی کو مانوں گا جس نے مجھے آ کے بتایا ہے. جبکہ سیرت اہل بیت میں آپ اٹھا کے دیکھیں، ایسے انسان سے دور ہٹنے کو کہا ہے، اس سے منہ پہ کہہ دو کہ میں تیری بات پہ یقین نہیں کر رہا، تو نے خیانت کی ہے، یوں ہے اور وہ ہے، اور میں کیا ہوگا، میں اسی کو سب سے اچھا سمجھوں گا. اب میں یہ نہیں سوچتا کہ آج یہ دوسرے کی باتیں آ کے مجھ سے لگا رہا ہے تو یہ میری بھی لگائے گا کہیں جا کے. جی
تو میں جو چیز ہے میں وہ بتا رہا ہوں. میں کیا کرتا ہوں، اگر میرے گھر میں کوئی آ کے کہتا ہوا مل جاتا ہے نا ایسی بات ہے، پھر یہ کہتا میرا نام مت لینا، تو میں جان بوجھ کے جس کے بارے میں کہا ہے اس سے کہہ دیتا ہوں کیوں کہا آپ نے ایسا. ان کا ہم نے تو نہیں کہا، ان کا فلاں صاحب کہہ رہے تھے. تو مولا کائنات کا بھی آگے جا کے آپ پڑھیں گے کہ ایسوں کو بے نقاب کرنا چاہیے. اس کے دو فائدے ہیں اگر ایسا کچھ ہے تو. اگر یہ سچ بول رہا ہے تو بھی اس نے خیانت کی کیونکہ دوسرے کی اس نے غیبت کی. اور اگر یہ جھوٹ بول رہا ہے تو آئندہ پھر اس کی ہمت تو نہیں ہوگی جب اس کی بے نقاب ہوگا تو کسی اور مومن کی ایسا کرانے کی پھر اس کی ہمت تو نہیں ہوگی. کیونکہ ہمت ایسے لوگوں کی بڑھتی کیسے ہیں، ہم بڑھاتے ہیں اس کی باتوں پہ بھروسہ کر کر کے. ابھی آپ آگے جا کے پڑھیں گے، دیکھیں ایسوں کے ساتھ کیا کرنا چاہیے. اس میں باقاعدہ روایات میں اور اہل بیت کی سیرت میں موجود ہے کہ وہ ایسے لوگوں کے ساتھ کیا کرنا چاہیے. حدیث ہے، حدیث. اگر ساتویں امام کی ظاہراً آئے گی، اگر 50 لوگ، کتنے 50 لوگ بھی اگر آپ کے پاس آ کے کہیں کہ فلاں تمہارے بارے میں ایسا کہہ رہا ہے، تب بھی انہیں جھٹلا دینا 50 کو. یہ ہے روایت. اور ہم کیا کرتے ہیں، کوئی ایک بھی آ کے کہہ دے ہم مان لیتے ہیں. اب اس نے ہم سے کہہ دی اس کی بات، ہماری کچھ بھی کہہ دے گا ان سے، آپس میں ناراضگیاں. لیکن جب کسی دن موقع آتا ہے، ملاقات ہوتی ہے تو پتہ لگتا بات تو کچھ تھی نہیں، بیچ میں کھیل گیا کوئی. تو اس کو ختم کریں آپسی تعلقات کو. ٹھیک ہے، جو یہ آپسی تعلقات میں ناراضگیاں ہیں، کدورتیں ہیں، یہ صرف نہ ملنے کی وجہ سے ہیں، ایک دوسرے سے دور ہو جانے کی وجہ سے ہیں. کتنی ناراضگیاں، کتنی دل میں جو ایک دوسرے سے کدورتیں ہیں، میل ہیں ایک دوسرے سے، وہ صرف زیادہ دن تک نہ ملنے کی وجہ سے ہیں. زیادہ دن تک نہ ملنے کی وجہ سے ہیں. ہم غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ وہ نہیں مل رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب پھر ہم جو کیا کہتے ہیں، ہم اپنی ایک سوچ بنا لیتے ہیں، اس کا مطلب ایسا ہوگا. ہماری ہمیشہ سوچ نگیٹو جاتی ہے، کبھی پازیٹو نہیں سوچتے. جبکہ روایات میں کیا ہے کہ آپ ہر ایک کی بات کو صحیح بات پر حمل کیجئے نا. اگر آپ جا رہے ہیں، آپ نے کسی کو سلام کیا، رشتہ دار کو، جواب نہ دیا اس نے، مثلا آپ کو لگا اس نے جواب نہیں دیا، تو ہم کیا کرتے ہیں، لو تو آج کے بعد ہم سلام ہی نہ کرنے کے. زیادہ ہی گھمنڈی ہو گیا، سلام کا جواب تک نہیں دیا، موڑ کے دیکھا تک نہیں. جبکہ ہمیں سوچنا کیا چاہیے تھا، اگر واقعاً ایک صحیح فکر ہمیں ہونا چاہیے تو کیا سوچتے کہ یہ انسان ہم سے اتنا اچھا ملتا جلتا ہے اور آج میں نے اسے سلام کیا، اس نے توجہ تک نہیں کی، اس کا ذہن حاضر نہیں ہے، اس کا مطلب کسی ٹینشن میں تو نہیں ہے، یہ کسی ٹینشن میں تو نہیں ہے جو اس نے ادھر آدھر توجہ تک نہیں کی، ذہن کہیں اور ہے اس کا. تو ہم ایسا اگر سوچتے تو پھر کیا کہتے، پھر اسے اور متوجہ کر کے کہتے بھائی ٹھیک تو ہوا، کوئی پرابلم تو نہیں ہے، میں نے سلام کیا آپ نے توجہ تک نہیں کی، کہیں ٹینشن تو نہیں ہے، کوئی بات تو نہیں ہے. ایسا ہی ہوتا نہیں ہوتا، صحیح معنوں میں ایسا ہونا چاہیے تھا. ہم کیا کرتے ہیں، اس نے تو ہمیں دیکھا تک نہیں، سلام کا جواب بھی نہیں دیا، لو آج کے بعد ہم نہ ملنے کیسے. ایسا ہی ہوتا ہے جی. لہٰذا یہ کدورتیں ختم کریں. اس بارے میں کسی سے گفتگو سے اس بارے میں کسی گفتگو سے پہلے، کسی بھی بات بتانے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ اسلام میں ایک دوسرے سے ناراض رہنا. اب غور کریے گا آپ لوگ، کوئی لیفٹ نہیں ہوگا، آپ کے لیے بہت اہم ہے، کیونکہ آپ لوگوں کو ایک نسل تربیت کرنی ہے، آپ لوگوں کو ایک نسل خاندان تربیت کرنا ہے. تو آپ ضرور دیکھیں کہ ناراض رہنے سے کیا ہوتا ہے. کیونکہ ایک دوسرے سے ناراض رہنا اور آپسی تعلقات اور روابط کو توڑ دینا بہت ہی بری چیز ہے اور یہ قطعاً مناسب نہیں ہے. آج کل دنیا والوں کو سب سے زیادہ شکایت کس چیز کی ہے، رزق میں تنگی اور عمر میں برکت نہ ہونا. یہی ہے نا سب سے زیادہ کس چیز میں، کاروبار میں برکت نہ ہونا، رزق میں برکت نہ ہونا، یہی تو شکوے ہیں آج کل دنیا کے جی. اور یہ سب چیز اب پھر کیا کہتے ہیں کہ مولانا تعویذ کر دو ہمارے رزق میں برکت نہیں ہو رہی، مولانا اور سگے رشتہ داروں سے رشتہ توڑے بیٹھے ہیں. رشتے توڑنے سے عمر گھٹتی ہے، رزق سے برکت اڑتی ہے، کاروبار میں سے برکت اڑتی ہے. بس اتنا سن لیجئے. تو اگر ہم کسی سے رشتہ توڑ رہے ہیں تو اس کا نقصان کرنے سے پہلے ہم اپنا نقصان کر رہے ہیں، ایسا ہی ہے. اگر وہ توڑ رہا ہے تو آپ جوڑیے، وہ اپنا ذمہ دار ہے، وہ اپنے عمر گھٹا رہا ہے، وہ اپنا رزق اڑا رہا ہے. آئیے دیکھیے. اور یہ قطعاً مناسب نہیں کہ دو مومن بھائی معمولی باتوں پر ایک دوسرے سے ناراض ہو کر جھگڑا کرنے لگیں اور ان کے دلوں میں ایک دوسرے سے کدورت اور آپسی رنجش پیدا ہو جائے. جیسا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ایما مسلمین تہاجرا،
فمکثا ثلاثا لا یصطلحان الا کانا خارج. اللہ اکبر اللہ اکبر. جب بھی دو مسلمان ایک دوسرے سے تعلقات توڑ لیں، فمکثا ثلاثا، اور 3 دن تک بول چال بند رکھیں، 3 دن تک رشتہ توڑ کے رکھیں، لا یصطلحان، اور ایک دوسرے سے مصالحت نہ کریں، تو کیا ہوگا؟ خارجین من الاسلام، دونوں اسلام سے خارج ہو جائیں گے، دونوں. اللہ اکبر. ولم یکن بینہما ولایۃ، تو ان کے کیا کریں گے پھر؟ میری کیا کہتے ہیں؟ تو دونوں اسلام سے خارج ہو جائیں گے، اور اگر ان کے درمیان دوستی نہ ہو تو ان میں سے جو کوئی دوسرے سے فَأَيُّهُمَا سَبَقَ إِلَىٰ كَلَامِ أَخِيهِ، ان دونوں میں جو ناراضگیاں ہیں، اب جب بھی بول چال جو بھی پہلے شروع کرے گا، کَانَ السَّابِقُ إِلَى الْجَنَّةِ يَوْمَ الْحِسَابِ، تو وہی جنت میں اس سے پہلے جائے گا جو پہلے بول چال شروع کر. ہم کیا کہتے ہیں؟ میں کیوں جھکوں؟ میرا ایٹیٹیوڈ. یہ مغربی ملکوں نے، انگریزوں نے ہمارے دل میں یہ لفظ جو ہے وہ، جس کو اسلام نے سب سے زیادہ برا کہا تھا. تمام گناہوں میں کچھ ہی گناہ ایسے ہیں جن کی سزا فوراً ملتی ہے. ان میں سے ایک کیا ہے؟ تکبر کے بارے میں خدا کیا کہتا ہے؟ التکبر ردائی، یہ تکبر میری رضا ہے. میں نے آپ لوگوں کو شاید ان لوگوں سے تو عرض کیا تھا، شاید آپ لوگوں کو پتہ نہیں کیا کہا تھا. تکبر یعنی غرور کس چیز پہ زیب دیتا ہے؟ جو چیز انسان کی ذاتی ہو. جی آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو ہینا میں؟ دیکھیں، غرور اور تکبر کرنے کا حق کسے ہے؟ جس کے پاس وہ چیز اپنی ذاتی ہو. انسان کے پاس کوئی چیز ذاتی ہے؟ انسان تو سراپا فقیر ہے نا، محتاج فقیر ہے نا. بے نیاز تو اللہ ہے. تو جب میرے پاس کوئی چیز میری ذاتی ہے ہی نہیں تو گھمنڈ مجھے زیب دے گا؟ زیب تو اسے دیتا ہے کہ جو چیز اس کی پرسنل ہو. میں بھی اپنے مال پہ غرور کرنے لگوں، تکبر کرنے لگوں، یہ مال میرا ہے. تھا تو پھر پہلے کیوں نہیں تھا؟ اب ہے، اور اب ہے تو قیامت کے قبر تک لے جا کے دکھا دینا پھر، اگر تیرا ہے تو. تو غرور اور تکبر اگر ہماری کوئی چیز ذاتی ہوتی تو زیب دیتا کہ ہاں جی اس کی اپنی ذاتی ہے، اس لیے اسے زیب دیتا ہے تکبر کرنا. خدا کے علاوہ کوئی ایسی ذات ہے جس کی کوئی چیز، ہر چیز ذاتی ہو؟ ٹھیک ہے. لہذا اس لیے خدا کیا کہہ رہا ہے؟ التکبر ردائی، یہ تکبر میری ردا ہے، میری چادر ہے. جس نے اسے کھینچنے کی کوشش کی وہ ایک دم خدا عذاب نازل کرتا ہے. سب سے زیادہ تکبر پہ گرفت ہوتی ہے. اور یہاں پر کیا کیا گیا ہمارے ساتھ کیا کیا گیا؟ اسی تکبر ورڈ کو انگلش میں ڈال کے ایٹیٹیوڈ. کیا ہے ایٹیٹیوڈ؟ تکبر کو کہتے ہیں ایٹیٹیوڈ. بس ایٹیٹیوڈ، میرا ایٹیٹیوڈ، اور اسی کو اچھا بنا کے ہمارے درمیان رائج کر دیا، اور ہم کرتے پھرتے اسٹیٹس لگا کے میرا ایٹیٹیوڈ نہیں، یہ گھمنڈ ہے. گھمنڈ ہوتا ہے. مومن کبھی ایٹیٹیوڈ نہیں کر سکتا. مومن کا کوئی ایسا کوئی ایٹیٹیوڈ نہیں ہے. مومن ہمیشہ جھک کے ملتا ہے، تواضع کے ساتھ مل کرتا ہے، انکساری کے ساتھ مل کے رہتا ہے. یہ ایٹیٹیوڈ جو ہے یہ گھمنڈ ہے. اس کا نام بدل دیا ہے، بس انگلش ورڈ کر دیا ہے اس کا، ورنہ یہ تکبر ہے. اس سے بچیں، یہ زہر ہے ہمارے معاشرے اور سماج کے لیے، اسلامی سماج کے لیے. ہمارا کوئی ایٹیٹیوڈ نہیں ہے. ہمارا جو اللہ نے کہا ہے وہ ہے ہمارا، جو ہمیں اہل بیت نے تعلیم دی ہے وہ ہے. اہل بیت نے کہا کہ مومنین سے جھک کے ملو، تواضع کے ساتھ ملو، انکساری کے ساتھ ملو. ہمارا کوئی ایٹیٹیوڈ نہیں. اور ہم کیا کہتے ہیں کہ اگر ہم سے کوئی اسٹیٹس لگیں گے واٹس ایپ پہ کہ اگر ہم سے کوئی 1 قدم ہٹتا ہے تو ہم تو 2 قدم پیچھے ہٹ جاتے ہیں. ایٹیٹیوڈ ہے ہمارا. یہ گھمنڈ ہے. اسلام کی تعلیمات سے بہت دور کی بات ہے. جی مومن سے اگر کوئی 2 قدم پیچھے ہٹتا ہے تو مومن 2 قدم اور آگے بڑھتا ہے، نہ کہ پیچھے ہٹتا ہے. ہمیں الٹا سکھا دیا گیا. آگا یہ اسٹیٹس کی وجہ سے اور دوریاں بڑھتی جا رہی ہیں. جی یہ غرب نے ویسٹرن کلچر نے اسلام کے اندر ایسی چیزیں بتا کر کے ہمیں کہاں اسلام سے دور کر دیا، اور ہم ہوتے چلے گئے. ہمیں پتہ ہی نہیں لگا کہ ایٹیٹیوڈ یعنی گھمنڈ، غرور، تکبر. ایٹیٹیوڈ کا کیا معنی ہے؟ کوئی بتائے گا آپ میں سے؟ آپ انگلش جانتے ہیں، ایٹیٹیوڈ کا کیا مطلب ہے؟ بتائیں گے آپ لوگ؟ کوئی ہے آپ میں سے بتائیں ایٹیٹیوڈ کسے کہتے ہیں؟ ہینا میم، فاطمہ زہرا، جی نہیں کسے کہتے ایٹیٹیوڈ؟ یعنی گھمنڈ، تکبر. جی ایٹیٹیوڈ. اور ہم جس ورڈ کو سب سے زیادہ سختی سے منع کیا جاتا ہے اسلام میں، اسی کا بس اب نام چینج کر دیا ہے اور ہم ماننے لگے.
ایٹیٹیوڈ ہے میرا، اگر مجھ سے کوئی ایک قدم ہٹتا ہے تو ہم 2 قدم ہٹتے ہیں۔ لیجئے اسلام میں جی یہ اسلامی تعلیمات ہیں، اسلام نے کہا ہے ایسا کہ اگر آپ سے کوئی 2 قدم پیچھے ہٹے تو آپ 1 قدم پیچھے ہٹے تو آپ 2 قدم پیچھے ہٹے۔ اسلام یہ کہہ رہا ہے اگر آپ سے کوئی رشتہ، ابھی حدیث آئے گی آگے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کہ اگر آپ سے کوئی رشتہ توڑ رہا ہے تو آپ جوڑو، اگر کوئی آپ کا حق ادا نہیں کر رہا ہے تو آپ اس کا حق ادا کرو، یہ کہتا ہے اسلام۔ اور ہمیں کیا کہہ دیا گیا؟ جی ہم لوگ اور پیچھے جا رہے ہیں، اسلام کے حساب سے کوئی ہے ہی نہیں۔ جی لہذا کیا کہہ رہے ہیں؟ کون رسول اکرم کیا فرما رہے ہیں؟ اگر 2 مسلمان ایک دوسرے سے تعلق توڑ لیں اور اسی طرح ایک دوسرے سے الگ رہتے ہوئے 3 دن گزر جائیں اور وہ مصالحت نہ کریں تو دونوں اسلام سے خارج ہیں، دونوں۔ اور ہم اپنے آپ کو کہے جا رہے ہیں ہم مسلمان، اور اگر ان کے درمیان دوستی نہ ہو تو ان میں جو کوئی دوسرے سے بولنا شروع کرے گا اور قیامت میں وہی جنت میں پہلے جائے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں لا یفرق رجلان علی الہجران الا استوجب احدهما البراءۃ واللعنۃ وربما استحق ذلك کلاہما۔ کبھی بھی 2 مومن آپس میں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے مگر یہ کہ ان میں سے جو خطا کار ہے، جس کی غلطی ہے، وہ بیزاری اور لعنت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اور بعض اوقات دونوں ہی لعنت کے مستحق ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دونوں میں ناراضگی ہوئی، ایک کی غلطی تھی تو ایک کی دوسرے اعتبار سے غلطی ہوگی، ایک کی دوسرے اعتبار سے غلطی ہوگی، تو دونوں لعنت کے مستحق ہو جاتے ہیں، ورنہ وہ جس کی غلطی ہے وہ تو ہو ہی جاتا ہے۔ روایات میں مومنین کے درمیان اختلاف پیدا کرنے اور عداوت کا بیج بونے کو یہ شیطانی عمل کہا گیا ہے، یہ شیطان ہے۔ آپ نے قرآن میں پڑھا ہے، بسم اللہ الرحمن، لیجیے یہاں پہ دے بھی رکھی آیت، چلیے وہی دے گی۔ اور مومنین کو اس بات کی طرف متوجہ کیا گیا ہے کہ شیطان کے وسوسوں پہ نہ پڑیں اور اس سے فریب میں نہ آئیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ شیطانی کام ہے۔ وہ انسان جو آپ کے رشتہ دار سے آپ کو دور کرنا چاہ رہا ہے، اس کے خلاف بھڑکا کے، یہ شیطان، اگر آپ اس کی بات میں آ جاتے ہیں تو اس کا مطلب آپ شیطان کے باتوں میں آ گئے اور شیطان اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ کتنا خوش ہوگا شیطان؟ دیکھیے ان بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، بے شک شیطان جو ہے وہ تمہارے درمیان عداوت اور بغض پیدا کرنا چاہتا ہے۔ شیطان تمہارے درمیان بغض و عداوت پیدا کرنا چاہتا ہے، شیطان ہے جو انسان آپ کو آپ کے خلاف، کسی کے خلاف، آپ کے رشتہ دار کے، آپ کے دوست کے، اپنے قریبی کے بھڑکا رہا ہے، فوراً لاہور پڑیے اسے، وہاں سے اٹھائی نکلو یہاں سے، شیطان ہو آپ، شیطان ہو۔ امام محمد اس سے کیا ہوگا؟ اس کی پھر جرت نہیں ہوگی آپ کے سامنے کسی کی برائی کرنے کی۔ غیبتیں جو آج کل ہمارے معاشرے میں عام ہے، کیوں عام ہے؟ کیونکہ ہم نے بہت مزے سے سنتے ہیں اور اس کی ہمتیں بڑھتی ہیں، چغلیاں کرتا ہے، غیبتیں کرتا ہے۔ لیکن اگر اسی کو شروع ہی میں لوگ ٹوک دیتے ہیں کہ بس کرو، یہ مت کرو، وہ مت کرو، کیوں کر رہے ہو تم، شرم نہیں آ رہی، شیطانی کام ہے، تو پھر اس کی ہمت ہی نہیں ہوتی۔ ورنہ اگر آپ یقین نہ آئے تو کر کے دیکھ لینا، آپ کے پاس آ کے کوئی بھڑکائے کہ بھائی فلاں آپ کے بارے میں ایسا کہہ رہا تھا، آپ ہی کے رشتہ دار کے خلاف، اور پھر کہ میرا نام مت لو، اسی ٹائم فون ملا دو اسی رشتہ دار کو کہ یہ ایسا ایسا کہہ رہا ہے کہ آپ نے ایسا کہا ہمیں، پھر دیکھو اس کے منہ پہ کیسے پانی پھرتا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، ان الشیطان یغری بین المؤمنین، شیطان مومنین کے درمیان اس وقت تک دشمنی ڈالتا ہے ما لم یرجع احدہم، جب تک ان میں سے کوئی ایک دین سے خارج نہ ہو جائے۔ دیکھیے شیطان دین سے خارج کرنا چاہتا ہے، ہمیں دین سے خارج کرنا چاہتا ہے۔ ان الشیطان یغری بین المؤمنین ما لم یرجع احدہم عن دینہ، شیطان مومنین کے درمیان اس وقت تک دشمنی اور عداوت پیدا کرتا رہتا ہے جب تک کہ ان میں سے کوئی ایک اپنے دین سے خارج نہ ہو جائے۔ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، اس کے بعد کیا کرتا ہے پتہ ہے؟ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، اگر وہ ایسا ہو جاتا ہے تو پھر اسْتَلْقَى عَلَىٰ قَفَاهُ وَتَمَدَّدَ، پھر اس کے بعد وہ چین کی، آرام سے لیٹ کر چین کی سانس لیتا ہے، میں کامیاب ہو گیا۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ جب جیسے ہی ایک دشمنی کے بیج بوتا رہے گا، جب اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گا، ایک دین سے خارج ہو جائے گا، آرام سے لیٹ کے پھر وہ کیا کرتا ہے؟ چین کی سانس لیتا ہے اور کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ ثم قال، اور کہتا ہے فزت، میں کامیاب ہو گیا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ فرحم اللہ امرأن، اللہ اس انسان کے اوپر رحم کرے، اللہ فبینا ولیین لنا، کہ جو لوگوں کے درمیان دوستی کرائے، اللہ اس کو اوپر رحم کرے۔ دعا کر رہے ہیں مولا اس کے لیے، یا معاشر المومنین تألفوا وتعاطفوا، اے مومنو آپس میں پیار و محبت کے ساتھ
شیر و شکر بن کے رہیے. تعلق و تعاطف شیر و شکر بن کے رہیے. ایک اردو میں مثال دی انہوں نے, کہا محاورہ ہے یہ. شیر و شکر بن کے رہنا یعنی شیر یعنی دودھ, شکر یعنی چینی. کبھی چینی دودھ میں ڈالنے کے بعد مل جاتی ہے, چینی دکھائی دے گی, چینی یا گھل جاتی ہے؟ جیسے چینی دودھ میں گھل کے ایسی ایک ہی بن جاتی ہے, جیسے ایک یہ چینی ہے ہی نہیں جیسے, ایسے ہی مومنین آپس میں ایک اسی طرح گھل مل کے رہیں جیسے شیر و شکر, ایسے رہو. یہ ہمارے اہل بیت کی تعلیمات ہیں. دیکھیے پھر امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد گرامی, لا یزال ابلیس فرحا محتجر المسلمان وَإِذَا الْتَقَيَا اسْتَقَّتْ رُكْبَتَاهُ وَتَخَلَّعَتْ ٹھیک ہے اوصالہ ونادى یا ویلہ ما لقي من الصبور. جب تک دو مسلمانوں کے درمیان اختلاف باقی رہتا ہے, لا یزال ابلیس فرحا, جب تک وہ خوش رہتا ہے, جب تک مسلسل شیطان لا یزال ابلیس فرحا, ابلیس مسکراتا رہتا ہے لگاتار. کب؟ محتجر المسلمان, جب تک مسلمان آپس میں درمیان اختلاف باقی رہتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ مسکراتا رہتا ہے. فَإِذَا الْتَقَيَا, لیکن جس دن ان دونوں کی تعلقات ایک صحیح ہو جاتے ہیں, ملاقات ہو جاتی ہے, مصالحت ہو جاتی ہے, تو کیا ہوتا ہے؟ استقت رکبتاہو, تو پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ اس کے پیر شیطان کے پہ لڑکھڑا جاتے ہیں. وَتَخَلَّعَتْ أَوْصَالُهُ, اور اس کے جوڑ جسم کے ہل جاتے ہیں. اور کیا کرتا ہے؟ وَنَادَا, چلاتا ہے شیطان, یا ویلہ, ہائے میں تباہ و برباد ہو گیا, ما لقي من الصبور, میں کیا ہو گیا؟ میں تباہ و برباد ہو گیا. شیطان جب دو مومنین کا آپسی رابطے صحیح ہوتے ہیں, ان کی مصالحت ہو جاتی ہے, تو سب سے زیادہ تکلیف شیطان کو ہوتی ہے. اس کے گھٹنے ٹوٹ جاتے ہیں, ہاتھ پیر کے جوڑوں میں تکلیف پھٹ جاتی ہے, چلاتا ہے شیطان. اب بتائیے آپ کو شیطان کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں یا چلاتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں؟ جی ہلو میرے نیٹ ورک آ رہے ہیں آپ کے؟ جی تو بتائیے شیطان کو مسکراتا ہوا دیکھنا پسند کریں گے خوش, یا اس کے جسم کا جوڑ ہلانا پسند کریں گے؟ جوڑ ہلانا جی پسند بالکل. ہاں, اپنے رشتہ داروں سے اچھے تعلقات رکھیے, ان سے ملیے, ان کی خیر خبر لیتے رہیے, ناراضگیوں کو دور کیجیے, دل میں جو ایک دوسرے سے میل ہے اس کو ختم کیجیے, آپس میں شیر و شکر بن کے رہیے. یہی تو ہمارا معاشرہ, ہمارا سماج کے لیے اسلام, ہمارا دین, ہمارا خدا چاہتا ہے. باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد.